شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ آج ہم بات کریں گے سیٹافیج کے بارے میں۔ سیٹافیج بنیادی طور پر شوگر کو کم کرنے کے لیے ایک دوا ہے جو ڈائبٹک پیشنٹ میں اکثر استعمال کروائی جاتی ہے۔ ایسے مریض جو پہلے گلمپرائڈ کا استعمال کر چکے ہوں، جیسے کہ گیٹریل، ایمریل، اس دوا کا استعمال کر چکے ہوں، یا ایسے مریض جو پہلے گلوکوفیج کا استعمال کر رہے ہوں اور ان کی شوگر ان دوا کے استعمال کے ساتھ ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورتوں میں مریض کو دوا کی چینج کر دی جاتی ہے اور اس کو سیٹافیج یا اس طرح کی ملتی جلتی جو ادویات ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ سیٹافیج کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہیں وہ دو ہیں، ایک سیٹاگلپٹن ہے اور ایک میٹفورمن ہے۔ آپ عموماً اس کو دیکھیں گے، اس کی ایم جی 50/500، 50/1000 اس طریقے سے ہوتی ہے، یا 100/1000 ہوتی ہے۔ اب جو 50 ہے وہ سیٹاگلپٹن کا ایم جی ہے، اور جو 500 یا 1000 ہے وہ میٹفورمن کی ہے۔ جب اس کے اندر دو انگریڈینٹ ہیں تو ان دونوں انگریڈینٹ کے جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی مختلف ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں سیٹافیج کے بارے میں، کہ جو سیٹافیج کے اندر جو سیٹاگلپٹن پایا جاتا ہے۔ سیٹاگلپٹن بنیادی طور پر جو لبلبہ ہے اس کی بیٹا سیل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو انہانس کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسولین بنائے، کہ جتنے جسم کو ضرورت ہے اس حساب سے وہ انسولین بنائے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لبلبہ ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو زیادہ کرتا ہے۔ اس کی دوا کی بدولت جو اس کے بیٹا سیل ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور جو پینکریاز ہے، لبلبہ ہے، وہ مطلوبہ مقدار یا زیادہ مقدار کے اندر انسولین بناتا ہے، اور وہی انسولین آگے چل کر جو جسم کے اندر شوگر کی مقدار ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ اب ہم دوسرے اس کے انگریڈینٹ پہ جاتے ہیں، میٹفورمن۔ میٹفورمن یہ وہی انگریڈینٹ ہے جو گلوکوفیج وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ میٹفورمن بنیادی طور پر دو کام کرتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ آنتوں کے اندر سے شوگر کے جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری آنتوں کے ذریعے جو شوگر ہے وہ جذب ہو کر خون کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ میٹفورمن جو شوگر کے جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کم مقدار کے اندر شوگر جذب ہوتی ہے خون کے اندر، اور جسم کے اندر جو خون کی شوگر کی جو مقدار ہے، جو اس کا لیول ہے، وہ کم رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کام یہ کرتا ہے کہ جو انسولین کی ریزسٹنس ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر انسولین تو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسولین کے خلاف ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ انسولین نے جس جگہ جا کر، جس کمرے کے اندر جا کر اپنا کام کرنا ہوتا ہے سیل کے اندر، وہ گیٹ، وہ دروازہ ہی بند ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسولین تو پروڈیوس ہو رہی ہوتی لیکن وہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ میٹفورمن اس ریزسٹنس کو ختم کر دیتا ہے، اس گیٹ کو کھول دیتا ہے، سیل کے اندر انسولین پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنا کام کر دیتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ عموماً طور پہ اس کے سر چکرانا، دل گھبرانا، متلی کی کیفیت ہونا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس دوا کو کھانے کے ساتھ، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے، تینوں صورتوں میں استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر عموماً بہتر رزلٹ کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال پہلے کریں، کھانے سے پہلے۔ لیکن اگر آپ کھانے سے پہلے اس دوا کا استعمال کرنا بھول گئے ہیں تو کھانے کے درمیان بھی اس دوا کو لے سکتے ہیں، اور کھانے کے فوراً بعد بھی اس دوا کو لے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ ایک وقت میں اس دوا کو لینا بھول گئے ہیں تو اگلی دفعہ اس دوا کو ریپیٹ نہ کریں، اس کی ڈبل ڈوز نہ لیں، مطلوبہ ہی مقدار لیں جو اس وقت لیتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے وقت پر ہی اس دوا کا استعمال کریں۔ اس دوا میں جو میٹفورمن ہے اس کو اگر زیادہ عرصے تک استعمال کیا جائے تو وٹامن B12 کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پٹھیوں کی اکڑاہٹ کی اکثر شکایت محسوس کی گئی ہے۔ بعض اوقات جو ڈائبٹک نیوروپیتھی کی جو شکایت ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کا کچھ جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وٹامن B12 کے سپلیمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کمی کو اوور کم کرنے کے لیے میتھیگوال کی ٹیبلٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے وقفے سے اس دوا کو استعمال کرتے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ جنرل سی معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔